ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. جب زمین کے اوپر عذاب آنے لگیں، فساد برپا ہو جائے، آسمان سے تمہارے اوپر ژالہ باری شروع ہو جائے، زمین سے سیلاب آنے لگے، زلزلے آنے لگیں، سرخ آندھیاں آنے لگیں، طوفان آنے لگیں، عذاب آ رہی ہوں تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تمہارے جسم سے جو اعمال نکل کر میرے پاس پہنچتے ہیں اسی کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر واجب الاحترام دوستو بزرگو، اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کا جو حال ہے ہم سب کے سامنے ہے. آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب برس رہا ہے، زمین سے سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب امنڈ پڑا ہے، کہیں زلزلے کے جھٹکے تو کہیں سیلاب، لوگ ہیں کہ مر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ کائنات کے بننے سے پہلے رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک بات ارشاد فرما دی. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جب زمین کے اوپر عذاب آنے لگیں، فساد برپا ہو جائے، آسمان سے تمہارے اوپر ژالہ باری شروع ہو جائے، زمین سے سیلاب آنے لگے، زلزلے آنے لگیں، سرخ آندھیاں آنے لگیں، طوفان آنے لگیں، عذاب آ رہی ہوں تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے جسم سے جو اعمال نکل کر میرے پاس پہنچتے ہیں اسی کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تمہارے اعمال اچھے پہنچیں گے تو فیصلے اچھے ہوں گے۔ بندہ مصیبت میں کہتا ہے اے اللہ میرا حال تو دیکھ، رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے اپنے اعمال تو دیکھ۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ہر بندہ ظالم بنا ہوا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو فساد فتنہ برپا ہوتا ہے زمین کے اندر، جو عذاب آتے ہیں زمین کے اندر، انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ ساری کے سارے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ ہماری نافرمانیاں کرتا ہے، حکم عدولیاں کرتا ہے، فرائض کو پورا نہیں کرتا، ہمارے احکامات کو بجا نہیں لاتا، اس لیے ہم پھر اس کو آزماتے ہیں۔ آزمانے کی وجہ یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس لیے مصیبتیں آئیں، اس لیے پریشانیاں آئیں، اس لیے عذاب آیا، اس لیے زلزلے آئے، فرمایا کہ تاکہ یہ بندہ ہمارے ساتھ صلح کر لے، ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے دروازے پہ آ جائے، یہ بندہ توبہ کر لے۔ توبہ کرنا اس کا کام، ساری بگڑی بنانا ہمارا کام۔ اب جو دنیا کے اندر فتنے فساد برپا ہو رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں، زمین و آسمانی عذاب آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو ہمارے برے اعمال ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بری بات جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پکڑ چکی ہے کہ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا اور خود ظلم کرنے سے نہ روکنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں برائیاں ظاہر ہوں گی اور لوگ ان برائیوں کو دیکھ کر انہیں روکیں گے نہیں، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس حدیث سے پاک کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا معاشرہ ظلم سے بھر گیا، ہر طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، حکومت ہے کہ عوام پہ ظلم کر رہی ہے، تاجر ہے کہ اپنے خریدار پہ ظلم کر رہا ہے، یعنی معاشرے کا ہر فرد ظالم بن گیا، وہ ظلم پہ تلا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے ظلم کو دیکھ کر اس کے ظلم کو نہیں روکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایماندار کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے، اعلیٰ اور عرفہ درجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے، کسی ظلم کو دیکھے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مخلوق خدا پہ ظلم ہے۔ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ ایمان والا ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا کہ جب بندہ ظلم کو دیکھے اور ہاتھ سے تو نہ روکے لیکن زبان سے کہہ دے کہ بھئی اس کو روک دو، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو فرمایا یہ جو ہے نا متوسط درجے کا ایماندار ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے نہیں کہتا لیکن دل کے اندر برا سمجھتا ہے، فرمایا کہ اس کا ایمان کمزور ہے، یہ کمزور ایمان والا بندہ ہے۔ اب معاشرے کے اندر اب جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نہ تو کوئی ہاتھ سے روکنے والا نظر آتا ہے، نہ زبان سے کوئی روکنے والا نظر آتا ہے، اور نہ ہی کوئی برائی کو دل کے اندر برا سمجھتا ہے۔ تو پھر آج ہم دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ناراضگی کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جانا، اس کو اس کے ظلم سے نہ روکنا اور خاموشی اختیار کر لینا، یہ بھی اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے۔ تو آج جو معاشرے کے اندر ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اوپر جو اس وقت عذاب کی صورت ہے، زمینی عذاب ہیں، آسمانی عذاب ہیں، تو ان سب کے پیچھے ہمارے اپنے برے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سے سب سے برا عمل کہ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا۔ اب ظالم کو ظلم سے روکنے کا یہ ہے کہ ہم اگر زبان ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم ہم یہ تو کہہ دیں نا کہ یہ ظالم ہے، ظالم کو ظالم تو کہیں۔ اگر ہم ظالم کو ظالم نہ کہیں اور اس کے خاموش رہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں۔ تو ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر
معاشرے کی اصلاح، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔